ویلکم بیک ناظرین. بدر صاحب, ایک طرف تو صلح صفائی کی باتیں, معاہدے کی باتیں, اور دوسری جانب جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے دوبارہ سے جو ہے وہ اس طرح کے اعلانات, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, امریکہ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. اسرائیل کے کہنے پہ اس نے ایران پہ اٹیک تو کر دیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو وہ جو ہے جج نہیں کر پائے تھے. اور گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وار یعنی سٹارٹ ہونے کے بعد ایک ڈیفرنٹ نظر آئی. ان کو لگتا تھا کہ ایران کی لیڈرشپ کو شہید کر کے وہ رجیم چینج پہ آ جائیں گے, اور جیسے رجیم چینج ہوگی وہ پورا مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اور ایران کو اپنی مرضی سے مینج کر پائیں گے. لیکن ایسا 1% بھی کوئی چیز ممکن نہ ہو پائی. تو اس کی وجہ سے اب مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی جو کہ شوق میں تھی, جو آپس میں کانفلکٹ روز ہوا اس کے اوپر, اور ان کو اب اس خطے کو سیٹل کرنے کے لیے ایران کے معاملے کو سیٹل کرنا ضروری ہے. کیونکہ اگر ایران کو سیٹل نہیں کریں گے اور تمام مسلم, خاص طور پہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ایک پیج پہ, ایک انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں آئیں گی, تو یہ چیزیں اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائیں گے. کیونکہ اسرائیل کو تو ایران, امریکہ نے ایک اپنا جو ہے پراکسی کے طور پہ اس خطے میں رکھا ہوا ہے چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے. تو امریکہ تو اسرائیل کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اسرائیل کو اگر میں نے کمپرومائز کروا دیا یا چیزوں کو اس طریقے سے جیسے وہ مینج کرنا چاہ رہا ہے, تو اس طریقے سے وہ پھر مڈل ایسٹرن کنٹریز پہ اس طرح کی انفلوئنس نہیں کریٹ کر پائے گا. تو لہٰذا اس کے لیے اسرائیل کو سپورٹ کرنا ضروری ہے, اور اسی ساری بنا کے اوپر وہ اسرائیل سے انپٹ بھی لیتا ہے. وہاں پہ آپ کو پتا ہے بڑی سٹرونگ لابی ہے امریکہ کے اندر جیوز کی, جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں امریکن پریزیڈنسی کے اندر, پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس کے اندر. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ جب آپ ان کو کی کمپاؤنڈنگ کرتے ہیں تو وہ چیز ایک میٹر کر رہی ہے کہ ڈیسیژن کو نہ ہونے دیا جائے, اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی نیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن, نئی سے نئی کوئی چیک ڈال دی جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ کرتی ہیں. لیکن ایک چیز جو خطے کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ابھر کے سامنے آیا ہے وہ پاکستان کا ایز اے ملک ہے, اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کا. کاز اس کی وجہ سے چونکہ آپ نے انڈیا کو لاسٹ ایئر جنگ ہرائی تھی, تو اب سب کو پتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے, نیوکلیئر پاور رکھتا ہے, اور میزائل ٹیکنالوجی بھی پاکستان کے ہے, اور پاکستان کے ساتھ پیچھے چائنا بھی کھڑا ہوا ہے. جی. اور اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی پاکستان کے ساتھ سیم پیج پہ ہیں, جو کہ ان کے پاس میں بھی باقی ریسورسز یا فائنینشیل سٹیبلٹی بہت زیادہ, اکنامک سٹیبلٹی زیادہ ہو, لیکن پاکستان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے, اسٹریٹجک ابیلٹی ہے, اسٹریٹجک پلاننگ ہے, اس کے اوپر سب لوگ جو ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ رہ کے لیڈ کرے اور چیزوں کو مینج کرے, اور ہم سارے اسلامک ملک جو ہیں وہ مل کے اپنے ریسورسز کی کمپاؤنڈنگ کریں اور ایران کے ساتھ معاملے کو بھی سیٹل کریں. کیونکہ یہی سب کے اکنامک اور پولیٹیکل, اور جہاں جہاں منارکی ہے وہاں پہ ان کے سروائیول ہے نہیں. بالکل صحیح ہے. جی نقوی صاحب, میں اسی پہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے جو ہے بورڈ آف پیس, کمیٹی آف پیس, جو بھی آپ اس کا نام ہے, ہم نے اپنے لیے ایک ایسا راستہ چنا ہے جس میں چلنا بہت مشکل ہے قوم. جیسے کہ پوری قوم اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اتنے مظالم کے بعد, اور ٹرمپ کے ساتھ بھی کسی کو ہمدردی نہیں. یہ ٹائٹ روپ واکنگ جو ہے بڑی مشکل چیز ہے. اٹ از بیکمنگ, اس حکومت کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا اگر ایسی باتیں ٹرمپ کی طرف سے آئیں کہ ابراہم ایکارڈ سائن کرو. یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان میں بہت بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے, اور ویسے بھی سعودی عربیہ نے منع کر کے ہمارے لیے راستہ آسان کر دیا منع کرنے کا. لیکن ان دی ایبسنس کہ غزہ کا کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو, لبنان کا کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو, یہ سوچنا کہ ایران کا اور یہ سیز فائر ہوگی اور پرماننٹ ہوگی, یہ ممکن نہیں ہے.
یہ 2 مہینے کی سیز فائر تو ہو سکتی ہے، پرماننٹ پیس پاسبل نہیں ہے. پرماننٹ پیس ریجن میں اس وقت ہی ہوگی جب فلسطینین ایشو کا کوئی ایسا حل نکالا جائے جو ایکسیپٹیبل ٹو آل پارٹیز ہو. وہ جو ایکسیپٹیبل ٹو ادر سائڈ ہے، یعنی ہماری سائڈ ہے، وہ زائنس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. گو بیک ٹو 1967 بارڈرز. فرق کیا ہے؟ 67 تک تو لوگ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ ماننے کو تیار نہیں تھے. آج سن 2026 میں مسلمان ممالک ماننے کو تو تیار ہیں، لیکن اگر وہ 67 کے بارڈرز میں آئے. جو سب سے بڑا اس میں نقصان اسرائیل کو میرے لحاظ سے ہوا ہے کہ ان کی مورل اتھارٹی ختم ہوتی ہے. اگر لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑے ظلم کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، ہولوکاسٹ ہے، ہٹلر نے انہیں بڑا مارا ہے، تو نیتن یاہو جو ہٹلر کا باپ بن گیا. اس وقت جتنے مظلوم فلسطینی نظر آ رہے ہیں دنیا میں کوئی قوم نظر نہیں آ رہی. ہمارے کشمیری بھی اتنے مظلوم نہیں نظر آتے جتنے فلسطینی نظر آتے، جس طریقے سے فلسطین کی تباہی کی گئی. ایسے حالات آپ سوچیں کہ مملکت پاکستان اور اس کے حکمران اس طریقے سے ایک ایسی پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں جو ادر دین دس جو میں نے آپ کو اسٹیٹ کیا ہو. تو یہ بڑا مشکل سچویشن ہے. پاکستان کو جو رول پلے کر رہا ہے قابل تحسین ہے جو حضرات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ من حیث القوم دیکھیں گے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا. وزیر داخلہ جو ہے وزیر خارجہ بن گئے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. یہ تو کوئی تک کی بات نہیں ہوتی، جبکہ وزیر داخلہ کا جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اور جو کے پی میں ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے ان کی موجودگی اور اس کو پاکستان میں امن لانے کی کوشش جو ہے اس کے اوپر ان کی زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی. اور چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئے اور پرائم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے. تو عجیب صورتحال میں یہ حکومت چل رہی ہے. بجٹ کا زمانہ ہے اور ہم باہر کے دوروں پہ دورے کیے جا رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو سوڈو فائنانس منسٹر ہیں وہ آج کی تاریخ میں بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہمارے انٹرنل کرائسس ہیں ان کی پرائرٹی زیادہ ہے یا ساری دنیا میں امن لانے کی پرائرٹی زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں سر آگے بڑھتا ہوں، لیکن نقوی صاحب آج جو پیٹرول سستا ہوا ہے 22 روپے، اس پہ بھی میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا. کتنا سستا ہوا ہے؟ 22 روپے. اچھا، یہ خوش آئین بات ہے، لیکن یہ سوچئے کہ پاکستان کی تاریخ بھی لیکن تو ہے نا. پاکستان کی تاریخ میں جتنی پیٹرولیم لیوی 75 سال میں جمع کی گئی تھی اس سے زیادہ ان 8 مہینے میں جمع کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں سر واپس آتا ہوں آپ کی طرف. 170 روپے کی لیوی کو کرتے جائیں تو یہ 22 روپے بھی کچھ نہیں ہے. میں سمجھ گیا. بالکل ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب جی سن لے ایک منٹ. جی 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 تیل سستا نہیں ہوا آج تو قیمت کیسے کم ہو؟ تیل تو سستا نہیں ہوا انٹرنیشنل منڈی میں. یہ مجھے حکومت سمجھاتے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالودود صاحب بتائیے گا کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں تمام در صورتحال. اب میں چاہوں گا کہ ضرور آپ نقوی صاحب کی گفتگو جو کی ہے اس کے اوپر بھی ان کو ہمیں بتائیے، بلکہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو ہم رول پلے کر رہے ہیں وہ کس کیپیسٹی میں اور کس طرح سے کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اصل صورتحال یہ ہے کہ ہمارا رول بڑا عجیب و غریب اب ہو گیا ہے. جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات ایران ماننے کو تیار نہیں، اور جو ایران ماننا چاہتا ہے وہ امریکہ ماننے کو تیار نہیں. ہم ایک درمیانہ رول تو ادا کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تک کوئی آدمی مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک دونوں فریقین کے اوپر اسے کوئی ایج حاصل نہ ہو یا اس کو جبرن بات منا نہ سکے. اب ہم اس پوزیشن میں تو ہے نہیں کہ امریکہ کی کوئی بات امریکہ سے منوا سکے.
ایک دوسرا پہلے جب بات ہوئی تھی دیکھیں اب معیشت والا معاملہ نہیں ہے. جو قوم بھی طاقتور ہے اس کے پاس میزائل ہیں, ڈرون ہے اور اس کا ایک بڑا ذخیرہ ہے, اس کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہے, وہی اب طاقتور جو ہے اسی کو دنیا میں مانا جا رہا ہے, اسی کی بات سنی جاتی ہے. اب دیکھیں ایران نے جو جنگ کی ہے اس نے ایک پانسا پلٹ دیا ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں بظاہر تو ایران کچھ نہیں تھا, لیکن ایران نے جتنے میزائل مارے ہیں اور امریکہ کے تمام اڈوں پر مارے ہیں, ڈرون مارے ہیں, تو ایک صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے کہ دنیا کے کوئی بڑی طاقت کسی چھوٹے ملک پر اگر حملہ کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, کامران نہیں ہو سکتا. تو قوموں کا یونائٹ ہونا, قوموں کا متحد ہونا, اور پھر قوموں کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بائی ایئر ہو گیا, میزائل ہو گیا یا ڈرون ہو گیا, اس کا ہونا ضروری ہے. اور تقریباً سارے ملک اسی کام میں اب لگ گئے ہیں. تو پھر سپر پاور کو ایران نے اب جو چیلنج کیا ہے تو چیلنج اس کا کارگر ہوا ہے. وہ کام جو پہلے نہیں تھا, جنگ کے دوران ہرمز میں ہو گیا, بند ہوگی نہر ہرمز کا راستہ بند ہو گیا. اب امریکہ اس میں تل ملا رہا ہے, دنیا تل ملا رہی ہے کہ وہی کھولو. بھائی جنگ سے پہلے تو کھلی تھی. اب ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ قوم بھی ہیں, ان کے پاس طاقت بھی ہے, اور وہ ان سب کو نچا سکتا ہے, ان سب کو جو ہے مشکل میں ڈال سکتا ہے. اب اگلی صورتحال یہ ہے کہ امریکن صدر کیا کریں گے. امریکہ کا کوئی صدر بھی اسرائیل سے باہر نہیں نکل سکتا. اس وقت 63 میں کینیڈی نے کہا تھا, جب انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ایٹم بم بنا رہا ہے, تو اس نے کہا جا کے پتہ کرو. تو صحرا میں انہوں نے اوپر کہا کہ ٹیکسٹائل مل ہے اور اس کے انڈر گراؤنڈ جو ایٹم بم بنا رہے تھے, تو اس نے کہا 4 مہینے میں روکو. انہوں نے 4 مہینے پہلے ہی جو کینیڈی کو قتل کروا دیا. تو امریکہ میں یہودیوں کے اور اسرائیل کے اتنے تعلقات ہیں, کوئی بھی امریکی صدر اگر اسرائیل کی مرضی کے بغیر جائے گا تو مارا جائے گا, وہ قتل ہو جائے گا. لہذا ٹرمپ کسی صورت میں بھی اپنا کوئی فیصلہ نہ مسلط کر سکتا ہے, نہ کرے گا. جو کام اس کو اسرائیل کہے گا وہ کرے گا, یا ایران کی جو طاقت ہوگا. ساری دنیا دیکھیں امریکہ سے اب الگ تو ہوگی ہے, یورپی یونین الگ ہوگی ہے, عرب ملک جو ہے وہ الگ ہو رہے ہیں, عمان الگ ہو رہا ہے. تو یہ سارے ملک جب امریکہ سے الگ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے امریکہ کی اب سپر پاور نہیں رہی ہے, اور یہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ بے سود ثابت ہوا ہے, یا وہ نیل اینڈ وائڈ ہو گیا. اب اس کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ اس میں جواب میں ہے کہ مسلمان ملک متحدہ ہو جائیں. جہاں تک بات ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا, ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کو تسلیم کرے, یا اس کو سعودی عرب تسلیم کرے, یا کچھ اور اسلامی ملک تسلیم کریں. جو ملک اپنے یہاں کوئی نظریہ رکھتے ہیں, ان کے یہاں لوگوں میں ایک نظریاتی اساس موجود ہے, وہ قطعی طور پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں گے, نہ مانیں گے. جو حکومت بھی اس کو تسلیم کرے گا وہ یہاں پر عوامی رد عمل اتنا شدید ہوگا, بے شک اس کے ساتھ کتنی فورسز ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے باوجود لوگ اس معاملے میں اتنے, دیکھیں مذہبی معاملے میں لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں, جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو بڑا مشکل ہوگا. ٹرمپ تو مجھے لگتا ہے بیوقوف آدمی ہے, اور اس کو بات سمجھ نہیں آتا, تو سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا شہنشاہ ہوں, جو بات کروں گا وہ پوری ہوگی. وہ ممکن نہیں ہے کہ ٹرمپ کی بات پاکستان مان لے, سعودی عرب مان لے. دیکھیں اس نے پہلے بھی سعودیہ کو کہا, بڑا جا کے اس نے مکھن لگایا اور بڑی کہا کہ کنگ بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جناب یہ بھول جائیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے. میں جی سر بالکل ٹھیک ہے. میں ذوالفقار علی بدر صاحب, سر یہ تھوڑا سا ذرا اس پہ بھی بتا دیجئے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے پہ یہ جو ابھی ایک طوفان آیا مہنگائی کا, گو اس پہ جو بیرونی آپ کہہ لیجئے کہ بالکل فیکٹرز موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود جیسے ابھی نقوی صاحب نے لیوی کی بات کی ہے, تو کوئی منصوبہ ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیں اصل پرابلم یہ ہے, یہ گورننس کا ایشو ہے اسامہ صاحب. اصل جو آئی ایم ایف کا ٹارگیٹ تھا وہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا, تو اس کو ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے, وہ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ ٹیکس لگایا گیا جو پیٹرول سے پورا کیا. اور اسی چیز کے اوپر جب وہ چیز پوری ہو گئی, آپ کو آئی ایم ایف سے نیکسٹ ٹرانچ مل گیا, تو آپ نے اس چیز کو اب تھوڑا تھوڑا کر کے ریورس کرنا شروع کر دیا. اس میں سے گورنمنٹ پیسے بھی بچا رہی ہے, لیکن اصل گورننس کا ایشو ہے کہ صرف یہ گورنمنٹ نہیں, ایف بی آر چاہے وہ اس کی ہو یا پہلے جو سی بی آر ہوتی تھی یا ماضی کی بھی تمام حکومتیں, وہ پاکستان کے اندر سے ڈائریکٹ ٹیکسز کو اکٹھا کرنے میں فیل ہوئی ہیں, کیونکہ لوگ یہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکس دیتے نہیں, اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے یہاں پہ پیسے اکٹھے کیا جاتا ہے جو کہ ریونیو ٹارگیٹ پورا نہیں کرتا. تو اب حکومت اپنی گورننس کو سیدھی کرنے کی بجائے یہاں
جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اکاؤنٹنٹ ہے یا بینکر ہے جو آ کے فائنینس کے ڈیسیژن کرتے ہیں, وہ گراؤنڈ ریالٹی سے گراس روٹ پہ لوگوں کے ساتھ جب کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی اس طرح کے ڈیسیژن نہیں لے گا, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آ کے بات چیت نہیں کریں گے, اور وہ ان کے اوپر تھوپنا چاہیں گے کہ جی آ کے ٹیکس دیں. تو آپ ٹیکس لیں, لوگ ٹیکس دینے کو تیار ہیں, لوگ کماتے ہیں, پر ٹیکس لینے کا طریقہ کار طے کریں تاکہ اس حساب سے ٹیکس لینے کا لوگ یوز ٹو ہوں ٹیکس دینے کے. یہاں پہ تو ایک لیس دین 1% آف دا پیپل دے آر پیئنگ دا ٹیکس. اس میں سر آپ کی ایف پی آر کی بھی تو غلطیاں ہیں نا میاں سیف الرحمان صاحب, جناب اس میں ایف پی آر کی بھی تو غلطیاں ہیں نا کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے تو نیچے سے لے کے اوپر تک آپ رشوت دیں اور آپ بچا رہے ہیں, اتنا وہ کچھ بچانا ہے آپ نے. اس طرف میں آتا ہوں. ابھی ایک بات کی گئی تھی میرے کسی بھائی کی طرف سے کہ بورڈ آف پیس کا ٹوٹلی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ نہ پاکستان کو کہا گیا نہ کسی اور کو کہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے. یہ بالکل غلط ایک پرسیپشن ہے. یہ اس کا جو میں نے چیز پڑھی تھی سارا چارٹر وغیرہ, اس میں کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسرا کہ پاکستان نے جب آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ ہم بورڈ آف پیس آن غزہ پہ رکن بنیں گے, تو اس میں کہا تھا کہ جی ہم اس ایک آزاد فلسطینی ریاست اور پیلسٹینین سیٹلمنٹ اکارڈنگ ٹو دی یونائٹڈ نیشنز کے پاکستان نے اعادہ کیا تھا. اچھا, اب یہ آپ جو ایف بی آر کی بات کر رہے ہیں نا, اس کے بارے میں آپ بار بار سنتے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ جی اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے, جو ڈسکریشنری پاورز ہیں انکم ٹیکس کلیکٹرز کے پاس وہ کم کر دی جائیں. خرابی تو وہیں پہ ہے. دیکھیں نا, جب ایک ٹیکس کلیکٹر جو ہے اس کے پاس ایک وائڈ پاورز ہیں, 1:20 کی ریشو ہے پینلٹی ڈالنے کی کہ وہ آپ کو کہتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی امپوز کر دیا جائے ٹیکس, تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ پہلے ٹیکس جمع کرائیں تو پھر اپیل میں جائیں. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا کوئی صنعت ہے اور وہ بڑا کام کر رہی ہے کہ اس کو کہا جائے جی 2 کروڑ پہلے جمع کرا دو, اور وہ تو پیرالائز ہو جائے گا, پھر دین یو گو انٹو این اپیل. نہیں, اب تو ایڈوانس ٹیکس کے نام پہ بھی کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں. اب تو وہ سپر ٹیکس اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا, اور بہت زیادہ پرسنٹیج ہے. بات صحیح کہہ رہے ہیں ذوالفقار صاحب, اس کو ریشنلائز کیا جائے, اور دوسرا ڈسکریشنری پاور کم کی جائے. اس کو ایک ڈیجیٹلائز سسٹم کیا جائے کہ لوگوں کو پورا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بتا دیا جائے کہ جی آپ جو ہیں, میں اس دن دیکھ رہا تھا کریم ڈیڈی صاحب جو بات کر رہے تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر سلیب بڑھا دی جائے, جو سیلنگ ہے مطلب جو عام سیلریڈ کلاس ہے اس کو 4 لاکھ پہ لے جایا جائے, وہ کہتا ہے یہ ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگی کیونکہ لوگ آمادگی سے آسانی سے ٹیکس پے کریں گے. تو یہ ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کو ایک دم آپ ایک خوف کی فضا میں ہیں کہ جی اگر ہم نے ٹیکس سلیب جتنی نیچے لے جائیں گے اتنا زیادہ کلیکشن ہوگی. تو یہ میرا خیال ہے کوئی ایک فارمولا صحیح بن نہیں پایا. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہماری بیوروکریسی کے اندر جو ٹیکس کلیکٹنگ مشینری ہے ساری, وہ یہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں جی لوگ آمادہ نہیں ہوتے, آرام سے ٹیکس نہیں دیتے, ہمارے پاس اختیارات زیادہ. سر ذرا میں فردوس صاحب کی طرف جاتا ہوں. یہ جو 4 لاکھ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ دیکھیں سیلری کتنی بن رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ویجز دے رہے ہیں وہ بھی نہیں بن رہے. فردوس شمیم نقوی صاحب, ابھی ذوالفقار بدر صاحب بھی بات کر رہے تھے, سر کیا نہیں ممکن ایف بی آر کی اصلاحات, ٹیکس نظام نہیں بہتر ہو سکتا پاکستان میں؟ دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ول ٹو ڈو ہو. بات ساری یہ ہے کہ جس ملک نے پرائمری طور پہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ٹیکس کس چیز پہ لگا رہے ہیں, ہم سورس آف انکم پہ لگا رہے ہیں, انکم پہ نہیں لگا رہے. پہلے تو آپ کا یہ انکم ٹیکس ہے, کماؤ گے تو ٹیکس دو, ایک کانسیپٹ. دوسرا یہ جو ٹیکس جمع ہو اس کو خرچ کون کرے گا. ساری دنیا میں نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن ہے, یہاں تو ریپرزنٹیشن کا فیصلہ ہی کوئی اور کر رہا ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ٹیکس کا نظام جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ انفورسمنٹ شوڈ بی 100%, کہ کوئی آؤٹ آف نیٹ جا نہ سکے. یہاں تو جیسے ہمارے سیف الرحمان صاحب کہہ رہے تھے تو اور نکل جاؤ نیٹ سے, تو ٹرانسپیرنسی اور گڈ گورننس کدھر ہے جب تک یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی. آپ کے بے تحاشا سیکٹر ایسے ہیں جو آؤٹ آف دا ٹیکس نیٹ ہے. فار ایگزامپل ریٹیل, ٹرانسپورٹ, ٹریڈنگ, ایگریکلچر بائی سیل, یہ سارے نیٹ سے باہر ہیں. اور جس ملک کے اندر اتنی بڑی کیش اکانومی ہوگی اور اکانومی کو کنٹرول, کیش کو ڈیجیٹلائز نہیں کیا جائے گا, ٹیکس کلیکشن ول بی ڈیفیکلٹ. یہ اور یہ کوئی نیا, یو آر ناٹ انوینٹنگ دا ویل, دنیا کے بہت سارے ممالک کر چکے. آئیے آپ ابھی ڈی مانیٹائز کر دیجئے,
बड़े नोटों को पता चल जाएगा। आपकी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इस वक्त अंडर इनवॉइसिंग पे चल रही है। जितने की वो एक्सपोर्ट करते हैं उसकी आधी कीमत दिखा रहे हैं। आपकी इंपोर्ट जो है वो कस्टम ड्यूटी इवेजन के लिए अंडर इनवॉइस चल रही है। फ्लाइंग इनवॉइस के सेल्स टैक्स की फ्लाइंग इनवॉइस मिल जाती है। ये बुनियादी चीजें अभी तक हम एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? इससे कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो अपनी जगह है। आपके बॉर्डर्स पोरस हैं। किसका? आप देख ले ईरान से कितना तेल आ रहा था, तस्वीरें तक छाप दी गई। भाई बॉर्डर कंट्रोल कौन कर रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉर्डर? वो कोई नहीं है। आपका ड्रग ट्रेड, पाकिस्तान इज द वायर रूट, उसका वॉल्यूम बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आ रहा है। हमारे यहाँ ब्लैक इकोनॉमी क्यों आ रही है? जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? राइट सर। अब देखिए टैक्सेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेशन की वैल्यूएशन देखिए। लोग करोड़ों रुपए के घरों में रह रहे हैं और टैक्स कितना देते हैं? हजारों में। गाड़ियां चला रहे हैं 10-10 करोड़ की और ड्यूटी भी नहीं है, अनपेड ड्यूटी चला रहे हैं, कोई पकड़ता नहीं है। बिल्कुल सही सर। सर क्लोजिंग पे जाना है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका सर। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल वदूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मौजूद थे, मियां साहब आपका शुक्रिया। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।